السلام علیکم. مجاہد فرساد. سابقہ لیکچر میں ہم نے اسم کی معنوں کے لحاظ سے اقسام بیان کی تھیں. اسم کی معنوں کے لحاظ سے دو قسمیں ہیں، اسم معرفہ اور اسم نکرہ. سابقہ لیکچر میں ہم اسم معرفہ کی اقسام پر بات کر چکے ہیں. آج ہم اسم نکرہ کی اقسام پر بات کرتے ہیں. اسم نکرہ کیا ہے؟ اسم نکرہ وہ اسم ہے جس میں کوئی خصوصیت نہیں ہوتی، بلکہ وہ کسی عام شخص، چیز یا جگہ کا نام ہوتا ہے. اسم نکرہ کی 10 اقسام ہیں: اسم ذات، اسم کنایہ، اسم استفہام، اسم صفت. یہاں یہ یاد رکھیں کہ یہ لفظ صفت ہے، صفت نہیں ہے، یعنی اس کا تلفظ صفت ہے. تو اسم صفت، اسم مصدر، اسم حاصل مصدر، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم معاوضہ اور اسم حالیہ. اب ہم اسم ذات پر گفتگو کریں گے کہ اسم ذات کیا ہے. اسم ذات وہ اسم ہے جو کسی چیز، شخص یا جگہ کی اصلیت کو دوسری چیز یا شخص کی اصلیت سے الگ ظاہر کرے. اسم ذات کی 7 اقسام ہیں: اسم جنس، اسم آلہ، اسم ظرف، اسم صوت، اسم مصغر، اسم مکبر اور اسم جمع. اب ہم ان کی تفصیل دیکھتے ہیں. اسم جنس. جنس کے معنی ہیں جماعت، نوع، ذات، قسم. یعنی گھوڑا، لڑکا. گھوڑا حیوان ہے اور لڑکا انسان ہے. لڑکا اور لڑکی. لڑکی مؤنث ہے اور لڑکا مذکر ہے. تو یہ جنس کے لحاظ سے اسم ہے. دوسری قسم ہے اسم آلہ. اسم آلہ وہ اسم ہے جو اوزار اور ہتھیار کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. مثلاً تلوار، چاقو، چھری وغیرہ. کلب حسین نادر کا ایک شعر ہے: نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے. تو اس میں تلوار اور خنجر یہ اسم آلہ ہے. اس کے بعد اسم ظرف. یہ وہ اسم ہے جو وقت اور جگہ کو ظاہر کرتا ہے. اس کی 2 قسمیں ہیں: اسم ظرف مکان اور اسم ظرف زمان. اسم ظرف مکان یہ وہ اسم ہے جو مقام یعنی جگہ کو ظاہر کرتا ہے. مثلاً اسکول، کالج، گھر وغیرہ. اور اسم ظرف زمان یہ زمانے کو یعنی وقت کو ظاہر کرتا ہے، جیسے صبح، شام، کل، آج، رات، دن، سیکنڈ، گھنٹہ وغیرہ. اس کے بعد ہے اسم صوت. یہ اسم ذات کی وہ قسم ہے جس میں کسی جاندار اور بے جان کی آواز ظاہر ہوتی ہے. مثلاً کوے کی کائیں کائیں اور بارش کی چھم چھم. اس کے بعد اسم کی وہ قسم آتی ہے جو مصغر اور مکبر کے لحاظ سے آپس میں مقابلے میں آتی ہیں. پہلے ہے مصغر. مصغر کا دوسرا نام اسم تصغیر بھی ہے. اس میں چھوٹائی کے معنی پائے جاتے ہیں. مثلاً صندوق سے صندوقچی، مشق سے مشکیزہ وغیرہ. اسم مکبر اسم مصغر کا متضاد ہے اور اس میں بڑائی کے معنی پائے جاتے ہیں. مثلاً بات سے بتنگڑ، کار سے شاہکار، توت سے شہتوت وغیرہ. اسم ذات کی آخری اور 7ویں قسم ہے اسم جمع.
اس میں مختلف چیزوں کو جمع کر کے ایک نام دیا جاتا ہے اور وہی بولا جاتا ہے، جیسے گلدستہ۔ عام طور پر پھولوں کا گلدستہ بولا جاتا ہے، جو درست نہیں، اس میں پھول اور گل کی تکرار ہے جو درست نہیں، جیسے ماہ رمضان کا مہینہ، اب یہ بھی درست نہیں، اس میں یا تو ہونا چاہیے ماہ رمضان یا پھر رمضان کا مہینہ۔ اسی طرح سنگ مرمر کا پتھر، یا تو سنگ مرمر کہیں یا پھر مرمر کا پتھر، تو اسی طرح یا صرف گلدستہ کہنا چاہیے یا پھر پھولوں کا دستہ۔ تو یہ مثال ہے اس میں جمع کی، اونٹوں کی قطار، پھولوں کا دستہ وغیرہ۔ تو آج ہم نے اس میں نکرہ کی 10 اقسام کے نام، اور ان میں سے جو پہلی قسم ہے اس میں ذات، اس کی آگے 7 اقسام اور ان کی تفصیل، یہ ہم نے پڑھی۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اس میں ذات کی باقی 9 اقسام کی وضاحت کریں گے۔ محنت جاری رکھیں، کیونکہ محنت انسان کو بالآخر کامیاب کر دیتی ہے۔ بقول الطاف حسین حالی، مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی، جہاں میں ملی ان کو آخر بڑائی، بغیر اس کے ہرگز کسی نے نہ پائی، نہ عزت نہ شہرت نہ فرما روائی۔ بہت شکریہ۔